السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 5 دل پہ زخم کھائیں کے لے کے آ چکے ہیں۔ اور شفق کی سہیلی جو ہے اشتہار دکھاتی ہے شفق اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو جاب کی آفر ہوئی ہے، ادھر ہم اپلائی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہماری اتنی اچھی قسمت، کہاں ہمیں کہاں جاب ملے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ دل چھوٹا مت کرو، ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، کیا پتہ ہماری قسمت جاگ جائے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تو ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا، اور مینیجر سے بات کرتی ہوں، شاید وہ مان جائے تو 1 گھنٹے کی اس سے چھٹی لے لیں گے۔ تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے پھر چلیں گے۔ تو شفق جو ہے وہ گھر پہ ہے، اور اس کا بھائی جو ہے بیٹھا ہوا ہے کتاب لے کے، پتہ نہیں اس میں پڑھ کے آ رہا ہے یا بھی ڈرامے کر رہا ہے۔ تو شفق کہتی ہے کہ جو ہے وہ میں نے مینیجر سے بات کی تھی تمہارے لیے، تو تمہیں کام جو ہے مل جائے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم نے جاب پہ جانا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہی میں کیسے کر سکتا ہوں، میری یونیورسٹی ہے اور میں اتنا ٹائم کہاں سے نکالوں گا جو میں جاب کروں گا۔ یعنی کہ اس کا کام جو ہے وہ کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، اور وہ اس بیچاری کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے۔ وہ یہی چاہ رہا ہے کہ بس اب بھی کماتی رہے اور ہم کھاتے رہیں۔ تو یہی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم ٹھیک ہے پڑھائی بھی کرتے ہیں، اور میں نے بھی پڑھائی بھی کی ہے، اور مینیج کرتا ہے بندہ۔ تو وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، میں تو فیل ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ جاب نہیں کر سکتا۔ تو ماں آ جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جو ہر وقت ہمیشہ جو ہے وہ ٹرے میں پلیٹ میں دال ہی لے کے پھر رہی ہوتی ہے اور صاف کر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں آج کل کی دالیں تو صاف ہوتی ہیں۔ خیر، تو ماں کہتی ہے بیٹے کو کیوں تنگ کری، اس کو پڑھنے دو، جو ہے نا اس کو ابھی اس کام پہ مت لگاؤ، ابھی بچہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے اماں یہ بچہ کہاں سے ہے، میرے سے صرف 2 سال ہی چھوٹا ہے۔ خیر، تو ادھر جو ہے وہ سبات کی ساس پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ تم شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ، اس کی دوسری شادی کرا دو کمال کی، تم سکھی ہو جاؤ گی اور اولاد بھی تمہاری ہوگی، کیونکہ اتنا بڑا بزنس ہے تو اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، تو تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے میں اس بارے میں کوئی نہیں سوچنا چاہتی، اور میں کمال کو شیئر نہیں کر سکتی، اور آپ مجھ سے دوبارہ اس سلسلے میں بات نہیں کریں گی۔ اور جو ہے یہ اب جاب کے لیے دونوں سہیلیاں بس کا انتظار کر رہی ہیں، روڈ پہ کھڑی ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، اور میں جو ہے وہ گھر جاتی ہوں۔ تو وہ جو ہے ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور پیدل چل رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، اور وہ پیدل آ ہی رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران جو ہے سبات کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کو چوٹ لگتی ہے۔ تو سبات فوراً گاڑی سے نیچے اتر آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، بس میں چلی جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ یا وہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہتی ہے میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں ادھر سے چلی جاؤں گی، یا مجھے بس اڈے پہ چھوڑ دیں۔ وہ کہتی ہے آپ ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں گھر پہ چھوڑوں گی، اور اس کے بعد اس کو گاڑی میں لے کے آ جاتی ہے۔ گھر پہنچتی ہے تو ماں دروازہ کھولتی ہے، اور ماں جو ہے اس کے تنخواہ کا پوچھنے لگ جاتی ہے اور جاب کا پوچھنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے امی آپ تو ہر وقت پیسوں کی باتیں کرتی ہیں، پیسوں سے شروع ہو کے پیسے پہ آپ کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو کہتی ہے ہاں کہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیوں جو ہے وہ چوٹ لگی ہے مجھے۔ تو وہ کہتی ہے مجھے تو ہر وقت چوٹیں لگتی رہتی ہیں، میں تو پھر بھی کام پہ لگی رہتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے تو کوئی خون تو تمہارا نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کہتی کیا مطلب ہے امی؟ وہ بڑے دکھ سے ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ادھر جو ہے وہ کمال کی ماں کو فون آیا ہوا ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ بھانجی آ رہی ہے اس سے ملنے کے لیے امریکہ سے۔ تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس جلدی سے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور تم نے بہت زیادہ ٹائم کے لیے ہمارے پاس آنا ہے۔ اور وہ خوشی میں جو ہے وہ فون رکھتی ہے اور بتاتی ہے۔ تو شفق کو جو ہے وہ اس کا جو ہے منگیتر اس کو گاڑی دکھاتا ہے ایک، اور کہتا ہے کہ گاڑی کیسی ہے؟ وہ کہتی ہے گاڑی اچھی ہے۔ تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں جاب ملے گی تو میں گاڑی تمہیں لے کے دوں گا، اور ہم گاڑی میں پھریں گے اور تم پریشان نہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں تو صرف اپنی اماں کی وجہ سے کرتی ہوں، کیونکہ وہ رشتہ نہ توڑ دے۔ تو بہرحال وہ پھر کہتا ہے پارک میں آ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اب میری امی تو گئی تھی، تو انہوں نے کیا بات کی امی نے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میری ماں تو بہانے مار رہی ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں شادی کا، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانے کرے گی، تو آپ صبر کرو اور برداشت سے کام لو، اور بس جو ہے ایک دفعہ رشتہ ہو جائے تو پھر میری جان چھوٹ جائے۔ تو ادھر جو ہے وہ آتی ہے شفق کی ماں، اس سے کہتی ہے کہ تمہیں تنخواہ نہیں ملی؟ وہ کہتی ہے تنخواہ تو ملی ہے، میں بس بھول گئی ہوں دینا۔ تو وہ اس کو تنخواہ دیتی ہے، پیسے دیتی ہے، تو وہ رکھ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس سے شفق سے کہتی ہے کہ میں اپنے کنگن بناؤں گی، اور میرا بڑا دل کرتا ہے سونے کا کنگن اور جھمکے لینے کا، تو بہت ترس گئی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی لالچی ماں ہے کہ بیٹی کی جو ہے وہ حلال کی کمائی کو وہ کیسے لگانا چاہتی ہے، اور بیٹی کا ذرا بھی نہیں سوچ رہی، اور بس کہتی ہے کہ دن رات محنت کرتی رہے اور بس۔
تو ادھر جو ہے وہ کمال کی ماں جو ہے بتاتی ہے کہ بھئی کزن آ رہی ہے تمہاری، تو وہ سبات کہتی ہے میں نے تو کبھی نہیں سنا کزن کا، اور یہ کہاں سے نکلا ہے یہ ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہماری ہے رشتہ دار ہے، اس کی بیٹی ہے، تو وہ آ رہی ہے تو تم نے آف لینا ہے، تو ایئرپورٹ سے اس کو لینے کے لیے جانا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آفس سے سیدھا ادھر ہی چلا جاؤں گا، اور اس بات عجیب سی نظروں سے شوہر کو دیکھتی ہے، اور اس کو بہت غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے۔ خیر تو ادھر جو ہے وہ لے کے آ جاتا ہے کمال، تو وہ بھانجی کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اس کا گرم جوشی سے استقبال کرتی ہے، اور بے چین ہوئی ہوتی ہے اس سے ملنے کے لیے، اور کہتی ہے کہ بھئی اس کی جو ہے نا خوب کھانے شانے بنواتی بھی ہے، اور کہتی ہے کہ چلو تم فریش ہو جاؤ، تو کھانے تیار ہیں اور اکٹھے کھاتے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ شفق جو ہے وہ آتی ہے جاب کے لیے، لیکن اس کو جاب نہیں ملتی، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ویکینسی نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ کو جاب نہیں مل سکتی، تو وہ جا رہی ہوتی ہے مایوس ہو کے، تو اس کو صبا ٹکر جاتی ہے، اسی آفس میں ہی ہوتی ہے، اسی کا آفس ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے آپ کہاں پھر رہی ہو، تو وہ کہتی ہے میں تو جاب کے سلسلے میں آئی تھی اور ریجیکٹ ہو گئی ہوں، تو اس لیے جا رہی ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ کون ریجیکٹ کر سکتا ہے تمہیں، تو تم بس جو ہے وہ کل سے جوائن کرو، اور جو ہے نا ادھر جو ہے اس حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ اللہ کا جو ہے نا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس بندی سے مجھے ملایا اور میری ٹکر ہوئی، اور اتفاق دیکھیں کہ اسی کے آفس میں آئی ہوئی ہوں اور مجھے جاب مل گئی ہے۔ تو جو ہے سبات جو ہے گھر آتی ہے، تو وہی کزن جو ہے وہ ملتی ہے اس کو، اور وہ اس کو کہتی ہے طنز کرتی ہے، یعنی کہ تم جاب کرتی ہو، تم گھر کے کام نہیں کرتی اور گھر نہیں دیکھتی، اور یہ وہ کہتی ہے کہ جو گھر کے کام کرتا ہے وہ جاب نہیں دیکھ سکتا، اور اتنا بڑا بزنس ہے جو میں چلا رہی ہوں۔ تو جو ہے نا صباحت جو ہے وہ غصے سے پھر چلی جاتی ہے کمرے میں، اور ادھر جو ہے وہ سارا جو اس کی بہن ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ کیفے میں آئی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آرڈر کرو، تو وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ بریانی، تو وہ مذاق بنا لے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے چاؤمین لے کے آؤ، اور وہ خیر وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ واپس آتی ہے تو اس کی بہن جو ہے بیچاری وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے، وہ ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی ہے، تو اوپر سے آتی ہے، تو وہ جو ہے نا شفق اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، تو وہ اس کے روم میں جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کہاں تھی، تو وہ کہتی ہے کہ میری مرضی جو ہے نا، وہ کہتی ہے نہیں تمہاری مرضی نہیں ہے نا، تم مجھے بتاؤ، کہتی ہے اب ہر چیز کا میں حساب دوں، تم جو ملتی ہو جو ہے نا میں نے کبھی منع کیا ہے، اور اس طرح وہ کہتی ہے کہ وہ تو میرا کزن بھی ہے اور میرا منگیتر ہے، تو کہتی ہے تو کیا کزن اور منگیتر ہو تو اور بھی تو تمہارے کزن ہے، تو وہ کہتی ہے میری اس سے شادی ہونے والی ہے، تو کہتی ہے کیسے ہو سکتی ہے شادی اگر ٹوٹ جائے تو پھر، تو وہ کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرو، بکواس نہیں کرو، اور تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، وہ کہتی ہے تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ورنہ میں اب جاب خود شروع کروں گی اور مجھے تمہارے ساتھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ صباحت جو ہے اس کو جاب دے دیتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ بس اگلے دن آپ نے کام پہ آ جانا ہے، اور وہ خوش بھی ہوتی ہے پریشان بھی ہوتی ہے کہ کسی کو میرے احساس نہیں ہے، اور سب جو ہے اپنے اس میں پڑے ہوئے ہیں، سب کو اپنی فکر ہے، وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری شادی بھی تو انہوں نے نہیں کرنی ہے۔ تو وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو ہے نا ساس کہتی ہے کہ یہ کھانا کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، تو وہ کہتی ہے کہ یہ صبات نے بنایا ہے، تو وہ صبات کہتی ہے میں نے کیوں بنایا ہے، نوکروں نے بنایا، تو کہتی ہے کیا تم کوکنگ نہیں آتی، کہتی ہے جو ہے نا جو نوکر کام کرتے ہیں وہ آفس کا کام نہیں کر سکتے، تو میں اپنا اتنا بڑا بزنس چلا رہی ہوں، تو میں نوکر چاکر ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے پکانے کی کرنے کی، تو خیر وہ اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہے اور تنزیہ کر رہی ہوتی ہے بات، تو خیر وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے اور ناراض ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، ظاہر ہے ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو لڑکی کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ روم میں چلی جاتی ہے، اس کا شوہر کمال جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے کیا بات ہے، تم بہت روڈ ہو رہی ہو، اور تم اس کے ساتھ بھی میری کزن کے ساتھ بھی عجیب سا بیہیو کر رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی ایسا نہیں کیا، وہ باتیں ایسی کرتی ہے، تو جو ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے موڈ ٹھیک کر لو، تو وہ کہتی ہے میرے سر میں بہت درد ہے اور میں نے ریسٹ کرنا ہے، تو اسی دوران جو ہے وہ ماں آ جاتی ہے کمال کی، اور وہ کہتی ہے کہ کمال ابھی تم جو ہے وہ جو ہے اس کو کزن کو جو ہے آپ لے کے جاؤ آئس کریم کھلانے کے لیے، اور صبح ویسے تمہارے تو
طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم ریسٹ کرو، طنزیہ کہہ کے نا غصے سے چلی جاتی ہے کہ یعنی کہ ثبات نہیں جائے گی، اور ثبات حیران پریشان دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ اسٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ 6 ایپیسوڈ کے لیے انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔